عالهادي وآله قلبك لو صلى تلبس الجنة روحك تتدلى عالهادي وآله قلبك لو صلى تلبس الجنة روحك تتدلى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على ناظرین السلام علیکم الجل اردو ٹی وی پر آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ عشرۂ کرامت کے عنوان سے ہم مسلسل آپ حضرات کے روبرو ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں بھی ہم حاضر ہیں کچھ سوالات کے ساتھ۔ اس سے قبل کی مولانا موصوف سے سوالات پیش کیے جائیں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ الجل اردو ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ علوم آل محمد کو آگے نشر کیا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یونس ماحولی صاحب قبلہ۔ میں ان کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں، جیسا کہ ان کے ہی ذریعے سے پتہ چلا کہ ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے، اس کے باوجود مولانا یونس ماحولی صاحب نے وقت نکالا۔ اس سے قبل کہ میں سوال پیش کروں، مولانا میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کو صحت عطا کرے، اور جس کی ولادت کے سلسلے میں آپ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروردگار امام رضا کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ جس نے بھی دل سے ان کو یاد کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا۔ امام کو جس نے بھی پکارا، پروردگار میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کی اور تمامی ناظرین کی اور تمامی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہر نیک حاجت کو امام رضا اور شہزادی قم قبول کریں اور ہماری توفیقات میں اضافہ ہو۔ یونس ماحولی صاحب قبلہ، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ معصومہ قم کے حوالے سے بہت سے حدیثیں اور بہت سے روایتیں معصومین کے ذریعے ہم تک آئی ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اس سوال کو میں نے ایک دو ذاکرین سے اور پوچھا، آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو کریم اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے، معصومہ قم کو؟ یہ ہمارا پہلا سوال، اس کا جواب قبلہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جس کا عنوان ہے عشرۂ کرامت، اور عشرۂ کرامت کے عنوان سے آپ کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں، اور اس عنوان سے انشاءاللہ کچھ مفروضات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے، اور انشاءاللہ کچھ باتوں کو آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ جیسا کہ عشرۂ کرامت، سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ایران میں عشرۂ کرامت کو دہ کرامت کے نام سے منایا جاتا ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جسے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے، جو کہ یکم ذیقعدہ ہے تاریخ کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ آپ ہی کے بھائی ثامن الحجج حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 11 ذیقعدہ کو، جیسا کہ تاریخ میں مرقوم ہے۔ ان ایام میں جو منایا جاتا ہے ایران میں، اس عنوان سے کہ عید کے عنوان سے، جشن کے عنوان سے، اور کرامت کے عنوان سے۔ کرامت کا لفظ اس لیے کیونکہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، یعنی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، اور پورے ایران میں، اور صرف ایران ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں اور بھی دیگر ممالک میں اسی عنوان سے جشن کو برگزار کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ واقعاً بہت خوشی کا موقع ہے، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا الاجل اردو ٹی وی کے تمام اراکین کی خدمت میں کہ آپ نے ایک بہترین ساعت اور بہترین دن کا انتخاب کیا۔
اپنے چینل کی ابتدا کے لیے واقعاً خداوند عالم آپ تمامی حضرات کو تمام طرح کی آفات و بلیات سے انشاءاللہ محفوظ رکھے اور دن دنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ واقعاً کریم اہل بیت سارے موضوعات پر تو سیر حاصل بحث نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن بس چند لمحوں میں آپ کے سامنے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ان کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ معصومہ قم کے نام سے آپ مشہور ہیں، اور معصومہ قم کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ معصوم اماموں نے آپ کی زیارت کا حکم دیا ہے، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، یہاں تک کہ نویں امام، آپ نے زیارت کا چار معصوم اماموں نے آپ کی زیارت کا حکم دیا، اور صرف حکم ہی نہیں ہے بلکہ ان روایتوں کو دیکھیں جس میں کہ من زارا فاطمۃ المعصومہ بقم وجبت لہ الجنہ یا لہ الجنہ، الگ الفاظ میں روایتیں مرقوم ہوئی ہیں، جس کا مقصد صرف یہ، جس کا اگر خلاصہ نکالنا چاہیں ان تمام معصومین کے اقوال کا، تو یہ ملتا ہے کہ اگر جس نے بھی اپنی زندگی میں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت کی تو گویا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مقام و مرتبہ ہوگا جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا۔ اور اگر اندازہ لگانا آپ کی شخصیت کا تو آیت اللہ العظمی آقائے مرعشی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب آپ نجف اشرف سے قم کی طرف آنے لگے تو اب روایتوں میں مختلف انداز سے ملتا ہے کہ آپ نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذریعے اقدس ذریعے مبارک سے توسل اختیار کیا، اور آپ نے پوچھا کہ ہم جا رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ کلام یہ کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ثواب حاصل کریں، تاکہ پتہ ہو کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ آپ نے یہ معلوم کیا تو جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خود زری سے آواز آئی یا نوشتہ جو انہوں نے لکھا تھا اس پر لکھ کر جواب آیا کہ مرشی، تم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کو تلاش کر رہے ہو، جاؤ قم میں میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کی زیارت کرو، اس کی قبر کی زیارت کا ثواب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ یعنی معصومہ قم کی زیارت کا ثواب کتنا ہے اور کتنی عظمت ہے آپ کی۔ یقیناً آپ کریم اہل بیت ہیں۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا، اور اس سے قبل کہ آپ کس خدمت میں اور سوال پیش کروں، ناظرین ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، انشاءاللہ وقفے کے فوراً بعد آپ حضرات کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتا ہوں، ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتدلى عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتدلى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على السلام علیکم ناظرین، دوبارہ آپ کا پھر الجل اردو ٹی وی پر استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، اس کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یونس ماحولی صاحب قبلہ۔ ہم نے شہزادی قم کے حوالے سے ان سے سوال کیا تھا، اس کا جواب انہوں نے پیش کیا وقفے پہ جانے سے پہلے۔ اب میں ان کی خدمت میں دوسرا سوال یہ پیش کرتا ہوں کہ امام علی رضا علیہ السلام کے لیے یہ روایتوں کے ذریعے مشہور ہے کہ ان کے گنبد کی طرف کوئی بھی انسان اگر دیکھتا ہے
اور دیکھ کر دل میں جو بھی دعا ہوتی ہے اس کو وہ مانگتا ہے اور امام رضا اس کو قبول کرتے ہیں. اگر اس نے زبان سے کہا اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دل کے حال کو بھی امام علی رضا جانتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس میں صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیر مذہب کے بھی کسی افراد نے ان سے کچھ توسل کیا ہو اور انہوں نے اس کی دعا کو پورا کیا ہو؟ ہمارے اساتذ بیان کرتے ہیں کہ جس کو کہیں شفا نہ ملتی ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ چرند ہو پرند ہو، وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کی طرف نظر دوڑاتا ہے اور اس سے توسل کرتا ہے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. جس مریض کو دنیا کے سارے طبیبوں نے منع کر دیا کہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں پا سکتا ہے، اس سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے، شفا یاب نہیں ہو سکتا ہے، امام نے اسے اپنے در پہ بلایا کہ میں شفا دینے والا ہوں، میں طبیب ہوں، میں تجھے یعنی مشکلات سے نجات دلانے والا ہوں. اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی. اسی طرح سے واقعات ملتے ہیں، بہت سے واقعات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں. آپ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں اس پر آپ سرچ کریں اور اس پر دیکھیں کہ جو زندہ واقعات آج بھی معجزات ہوتے ہیں، آج بھی لوگوں کو شفا ملتی ہے. ایسے لوگ جو عیسائی تھے، امام کی ظاہراً نہیں چاہنے والے تھے، جب ان کے وطن میں ان کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بیٹی اپاہج ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا، اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، اسے اس کی ماں کے خواب میں امام نے بشارت دی کہ جا ایران کے شہر مقدس میں پہنچ جا، جہاں پر ایک طبیب رہتا ہے کہ جو صرف اور صرف شفا تجھے دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اس کا بیان ہے کہ جب اس نے خواب کو دیکھا، مسلسل 1 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، اپنے خامن سے، اپنے شوہر سے اس نے بیان کیا، اور جب اس نے بیان کیا تو یقیناً اس نے کہا کہ اگر ایسا کوئی طبیب ہے، ایسا کوئی ڈاکٹر ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے. انہوں نے وہاں سے ویزا لیا، ٹکٹ لیا اور ایران کا سفر کیا. پوچھتے 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 کوئی طبیب نام کا بھی شخص ہے، کوئی طبیب نام کا بھی شخص ہے. لوگوں نے بتایا کہ ہاں طبیب تو یہاں صرف اور صرف ایک ہے جو مشہد مقدس میں. میرا مقصد ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا. طبیب کون ہے؟ مجھے اس کے پاس لے جاؤ. امام رضا علیہ السلام امام کے پاس پہنچتے ہیں، روضے کے قریب پہنچا، جالی کے قریب پہنچا. امام کی معرفت نہیں ہے، ظاہر ہے امام کو پہچانتا نہیں. ایک جملہ ادا کیا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ مجھے پہچانتے ہیں. آپ نے مجھے بلایا ہے، لہذا شفا بھی دینا آپ ہی کا کام ہے. اب وہاں پہ جو خادمین ہوتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ لوگ رات میں مشغول ہیں اپنے کام میں. بیٹی پنجرے فولادی کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، آس میں ہے کہ ابھی کوئی آئے گا، کوئی ڈاکٹر آئے گا، دیکھے گا اور اسے شفا ملے گی. ماں باپ کی آنکھ لگتی ہے. بیٹی نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس سے کہتا ہے اے بیٹی تم کھڑی ہو جاؤ، تم کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہتی ہے کہ میں کیسے کھڑی ہوں، میں اپاہج ہوں، کھڑی نہیں ہو سکتی. آنے والا کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں تم کھڑی ہو جاؤ. ایک مرتبہ اس نے کوشش کیا، دیکھا کہ وہ پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، سلامت ہے. آنے والے نے کہا کہ کیا تم دیکھ بھی سکتی ہو؟ ذرا دیکھو، تمہاری آنکھوں سے کچھ دکھائی دیتا ہے. اس نے کہا میں اندھی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں. جیسے ہی اس نے دیکھنا چاہا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک روشن دنیا تھی، ایک اجالا تھا، ایک نور تھا. جیسے ہی اس نے دیکھا وہ شخص تو غائب ہو گیا تھا. اس نے فوراً ہی اپنے ماں باپ کو اٹھایا، بابا جان، ماما جان اٹھیے، جس طبیب نے ہمیں بلایا تھا اس طبیب نے ہمیں شفا دے دی. اللہ اکبر. امام نے اپنے کو بھی
اور غیروں کو سب کو شفا دے۔ آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، مولا آپ کی بارگاہ میں آپ تو طبیب ہیں، آپ تو شفا دینے والے ہیں مولا، آپ دنیا کو ہر مصیبت، ہر بلا سے، ہر آفت سے نجات دینے والے ہیں مولا۔ آپ سے گزارش ہے، آج پوری کائنات، پوری دنیا اس وبا اور اس بیماری میں مبتلا ہے، پوری دنیا، پوری انسانیت اس میں ملوث ہے، پریشان حال ہے مولا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے دعا ہے، آپ سے التماس ہے، آپ تو طبیب ہیں، آپ تو حبیب ہیں، آپ تو کریم اہل بیت ہیں مولا، پوری عالم انسانیت کو اس وبا سے، اس بلا سے، اس بیماری سے، اس مرض سے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، یا انیس النفوس، ایھا المدفون بعربۃ، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین والأئمة المعصومين، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یقیناً مولانا موصوف آپ نے اپنی آنکھ میں تکلیف ہونے کے باوجود آپ ہمارے ساتھ آئے اور بنے رہے، اور آپ نے وقت نکالا، جتنا بھی وقت نکالا بہت بہتر ہے ہمارے لیے، بہت کافی ہے، اور بہت کارآمد باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے پیش کیا۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اسی طرح آپ علوم آل محمد کو نشر کرتے رہیں۔ ناظرین، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا موصوف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی عنوان پر آگے بھی ملاقات ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد دیگر موضوعات پر آپ حضرات کے روبرو رہوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اور آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ الجل اردو چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ علوم آل محمد پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتكلم، عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة